وادی ٹیکسلا خوبصورت، سرسبز و شاداب اور دلفریب تاریخی شہر ہے جس کے 3 اطراف کو بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ شمال مشرقی حصے میں ایک پہاڑ ہے، مشرق میں ہانپور ضلع ہزارہ کے پہاڑ ہیں اور جنوب مشرق میں مارگلا کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیکسلا کے کھنڈرات 3 شہروں پر مشتمل تھے: بڑھ کا ٹیلا، سرکپ اور سرسک وغیرہ۔ 6 صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی جس کی وجہ سے یہ جگہ عالموں اور فاضلوں کا مرکز تھی۔ یہ علاقہ بڑا خوشحال تھا جس کی دولت لوٹنے کے لیے بعد کے زمانے میں کئی غیر ملکی حملہ آوروں نے اس پر بے شمار حملے کیے۔ سب سے پہلے اس پر سکندر اعظم نے حملہ کیا، پھر ستھمین اور پاتھین آئے، ان کے بعد کشن آئے اور کئی 100 سال تک حکمران رہے۔ ان کے بعد سفید ہن حملہ آور ہوئے اور بڑی تباہی مچائی۔ یہاں کے قدیم باشندے بدھ مت کے پیروکار تھے، اسی لیے بدھ مت اور جین مت کے پیرووں کے ٹوپ اور سمادھیاں یہاں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ بڑے بڑے جنگجو اس وادی پر قابض رہے۔ اپنے وقت کے بادشاہوں نے اس علاقے کو پایہ تخت بنایا۔ یہ تمام علاقہ اپنے اندر قدیم حالات و واقعات پر محیط 1000 سال کا سنہری دور چھپائے ہوئے ہے، یعنی شواہد کی روح سے 700 سال قبل از مسیح سے لے کر 500 سال بعد از مسیح تک۔ اس دوران دور دراز کے ممالک سے فنون کا تبادلہ ہوا اور بہت سے مکاتب فکر کو مختلف ادوار میں عروج ملا جو بعد میں ایک دوسرے میں ضم ہوتے رہے۔ ان تمام مکاتب فن میں جو بات سب سے زیادہ نمایاں اور مشترک وہ صرف اور صرف بدھ مت کی اشاعت تھی، یعنی مہاتما بدھ کی زندگی کے حالات و واقعات کو پتھر یا دوسری اشیاء مثلاً چکنی مٹی اور چونے کے پتھروں پر تصویری شکل میں کندہ کر کے عبادت گاہوں میں آویزاں کیا جاتا تھا۔ یہ فن آج کے دور میں گندھارا آرٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ 1912 میں سر جان مارشل نے ٹیکسلا کی وادی میں ایک خوبصورت عجائب گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور 1928 عیسوی میں ایک پروقار تقریب میں اس میوزیم کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس عجائب گھر میں سجائے گئے تمام نوادرات ٹیکسلا کی وادی سے کھدائی کے دوران حاصل کیے گئے تھے۔ ٹیکسلا کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے سجائے گئے نوادرات میں علاقائی رنگ کے ساتھ ساتھ غیر علاقائی رنگ بھی نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وسطی ایشیا، ہندوستان، ایران اور عرب کے لیے ٹیکسلا مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مصری، ایرانی اور بہت سی دوسری قومیں اس علاقے پر حکمرانی کو ترجیح دیتی تھیں۔ یونانیوں کی آمد سے پہلے وادی ٹیکسلا ایران کے تسلط میں تھا اور اس سے قبل بھی یہاں کی ثقافت و تہذیب کا سلسلہ وادی سندھ کی مصروف تہذیب موہنجو دڑو اور ہڑپا سے بھی پہلے جا ملتا ہے۔